انتخابات میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے حصہ لیا تھا بہار کے اندر، میں صدر مجلس نے مجھے بھیجایا اور میں وہاں کے گلی گلی میں گھوم کر وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں کے جو حقائق رپورٹ تھی صدر مجلس اتحاد المسلمین کو پیش کی. اور جب مجلس اتحاد المسلمین وہاں سے کامیاب ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے صحت کے لیے دعا کری اور 2-3 دن روزے تھے کہ وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہو. حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سیمانچل کے بارے میں اگر میں بیان کروں گا تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر وہ کام کر آئی ہے. لیکن اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلیوں کو حکومت نے خرید لیا تو پھر مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی کشن گنج سے بھی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل ہوگی اور صدر مجلس اتحاد المسلمین کو ہاتھ مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب صدر مجلس بارسر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں ٹھہرتے ہیں تو کسی کی ایمان ہے یعنی کہ میرے صدر کے سامنے کچھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ سکے، چاہے وہ امت شاہ ہو، چاہے نریندر مودی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور دوسرے قائد ہو، پارلیمنٹ کے اندر میرے شیر میرے صدر بارسر اسد الدین اویسی صاحب ٹھہرتے ہیں تو کسی کی ایمان نہیں جنی کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ کہیں. بتاؤ یہ مجلس کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بارسٹر صاحب دن رات محنت کرتے ہیں. میرے آپ کے صدر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں اور دوسری جماعتوں کے کئی دوسرے صدر ہیں، لیکن میرے صدر ایک ایماندار، دیانتدار، ایک قابل صدر ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے دیا ہے. میرے صدر 5 یا 6 گھنٹے صرف 24 گھنٹے میں آرام کرتے ہیں، باقی وقت یا تو قوم کی خدمت کرتے ہیں یا تو عبادت کرتے ہیں. بتاؤ ایک ایسا صدر سارے ہندوستان کی کون سی جماعت کا ہے؟ کون سی جماعت کا بھی ایسا صدر نہیں ہے. ارے میرے بھائی، آج مسلمان ایک قسمت والے ہیں جو حیدرآباد پارلیمنٹ کے اندر آپ آتے ہیں اور ہم حیدرآباد کے ہیں کہ ہم کو اتنا اچھا صدر ملا ہے. آج سارے ہندوستان کے کونے کونے میں صدر مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مہاراشٹر ہو، بہار ہو، اور کئی جگہ کرناٹک ہو، گجرات ہو، ہر جگہ جا کے آیا ہوں صدر مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر. وہاں کے لوگ پریشان ہیں، ہر وہ طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے. گجرات میں پریشان کیا جا رہا ہے، مہاراشٹر کے اندر پریشان کیا جا رہا ہے، بہار کے اندر 70 سال سے زیادہ ہندوستان آزاد ہوا لیکن بہار کے اندر کوئی دواخانے نہیں ہیں، نہ سڑکیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب بارسٹر صاحب پارلیمنٹ میں ٹھہرتے ہیں اور اسپیشل سٹیٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بارسٹر صاحب فرقہ پرست ہیں. ارے بتاؤ، مجلس اتحاد المسلمین اس کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بہار جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کے ایجنٹ ہے. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت بن کر ابھر رہی ہے. سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ بارسٹر صاحب کو اپنا قائد مان چکے ہیں. ارے میرے بھائی، ہر وہ ایسا جوش ہے سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے لیے آج آپ پر لازم ہے. یہ سارے کے سارے چیزیں دیکھ کر بی جے پی نہیں چاہتی کہ حیدرآباد پارلیمنٹ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جیتے. ارے آج نوجوانوں، آپ پر لازم ہے سوشل میڈیا یا دوسرے شوق چھوڑیے. 13 تاریخ کے دن نوجوانوں سمجھو میرے بھائیوں، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آج 13 تاریخ کے دن آپ بارسٹر صاحب کے لیے حق میں اپنا ووٹ صبح فجر کی نماز کے بعد بارسٹر صاحب کے لیے دعا کریے اور اکبر الدین اویسی صاحب کے صحت کے لیے دعا کریے اور قطاروں میں ایسے ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی پتنگ پھیلائیے کہ حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی ہو، راہل گاندھی ہو، لالو پرساد یادو ہو، ممتا بنرجی ہو، یہ سارے کے سارے پریشان ہونا. 5 لاکھ سے زیادہ حیدرآباد پارلیمنٹ اب کی بار مجلس اتحاد المسلمین جیتے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ عزم کرنا ہے کہ ہم کوثر محی الدین صاحب کی قیادت کے اندر کاروان کے اندر 1.5 لاکھ ووٹ حاصل
حاصل کر ہم حیدرآباد کے پارلیمنٹ میں اس صدر مجلس کو ایک تحفہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے یہ عزم کریے بزرگوں, آپ مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں آپ اچھی طرح واقف ہیں. مجلس کے پاس جب پولیس ایکشن کے بعد کچھ نہیں تھا, مجلس کے پاس نہ دفتر تھا نہ کچھ تھا. جب عبدالواحد اویسی صاحب مرحوم صدر جب مجلس اتحاد المسلمین کا پہلی مرتبہ جلسے کو منتخب کیا فیصل بنڈے میں, جب مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے جب لاکھوں کی تعداد میں فیصل بنڈے کے جلسے میں کئی لوگ شرکت کرنے لگے, اور جب شریک ہوئے لاکھوں کی تعداد میں عبدالواحد اویسی صاحب کے جلسے کو کامیابی ملی, تو صبح دوسرے دن عبدالواحد اویسی صاحب کے گھر کو سیز کیا گیا, ان کے بینک اکاؤنٹ کو سیز کیا گیا, پانی کا کنیکشن کاٹا گیا, لائٹ کا کنیکشن کاٹا گیا. اس کے بعد عبدالواحد اویسی صاحب کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. بتاؤ یہ مجلس کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ آج میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں, آج یہ سب سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے مجلس بات کرتی ہے. مجلس کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اپنی تاریخ ہے. وہ تاریخ پر مجلس آپ کے سامنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین وعدہ نہیں کرتی, مجلس کے پاس ٹھوس کام ہوتا ہے. صدر مجلس اتحاد المسلمین ٹھوس کام کر رہے ہیں میرے بھائی حضرات. اکبر الدین اویسی صاحب 14,000 سے زیادہ طالب علم اکبر صاحب اپنے ذاتی پیسوں سے مفت ہر گھر کے ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں. چندرائن گڈے میں, یاقوت پورے میں, امبر پیٹ میں, ہر وہ جگہ اکبر صاحب کا سکول ہے. 14,000 بچے طالب علم وہاں سے پڑھ کر نکل رہے ہیں. بتاؤ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اکبر صاحب اس کی فیس لیتے تھے تو 2 لاکھ سے زیادہ ایک بچے کا خرچ آتا ہے, لیکن اکبر صاحب وہاں پر آپ کے لیے ہمارے لیے اپنے پیسوں سے وہاں پر طالب علم کو پڑھا کر نکال رہے ہیں. بتاؤ کتنا بڑا کارنامہ ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین کو ہر وہ چیز شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نریندر مودی, کانگریس, یہ سارے انڈیا الائنس, عام آدمی پارٹی, یہ سارے کے سارے ایک ہو کر حیدرآباد پارلیمنٹ کے اندر ہم کو شکل دینے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ سے اور بھی مخررین کو سننا ہے حضرات, آپ سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے. وقت بہت نازک ہے کیونکہ نریندر مودی, راہل گاندھی, ممتا بنرجی, لالو پرساد یادو, کیجریوال, یہ سارے کے سارے ایک ہو کر صدر مجلس اتحاد المسلمین کو شکست کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ سے یہی گزارش کرتا چلوں, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, میرے صدر مجلس بارسر رسول اویسی صاحب زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے فرحان سجاد صاحب. میں دعوت خطاب دوں گا علی جناب محمود حسین انجینئر